مدینہ کے سلطان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بدترین چیز ہے، زنا سے بھی زیادہ برا اور بدترین گناہ کہ کسی کی پشت پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس رکھنا، اس کے بارے میں غلط انالیسس کرنا اس کی غیر موجودگی کے اندر۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ الغیبہ اشد من الزنا، زنا سے بدتر چیز غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ سیدی یا رسول اللہ، اے مدینے کے سلطان سیدنا و سندنا، اے پیارے آقا بتائیے کہ غیبت زنا سے کیسے بدتر ہے، کیسے زیادہ سخت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ، کہ اگر کوئی شخص بدکاری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو وہ زنا کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن غیبت ایسی چیز ہے، وَأَمَّا صَاحِبُ الْغَيْبَةِ فَلَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُ صَاحِبُهُ، کہ جس نے کسی دوسرے کی غیبت کی ہوتی ہے تو اس کا گناہ نہیں بخشا جاتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہو وہ شخص اسے معاف نہ کر دے، وہ اسے معافی دے دے، تب جا کے اس کی غیبت کا گناہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب کوئی شخص کیسے دوسرے کو جا کر کہے کہ میں نے تیری غیر موجودگی میں تیرے بارے میں غلط باتیں کی، تیری غیبت کی ہے، تیری برائیوں کو بیان کیا ہے؟ تو کسی کے اندر یہ جرت تو نہیں ہے کہ وہ جائے اور دوسرے کو کہے۔ تو جب تک وہ اس کے سامنے جا کے اعتراف نہیں کرتا، آن نہیں کر لیتا، تو اگلا معاف بھی نہیں کر سکتا، اسے علم ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں، یہ کمنٹس پاس کیے گئے میری غیر موجودگی میں۔ تو جب تک جس کے بارے میں بات اور غیبت کی جائے وہ پلٹ کے غیبت کرنے والے کو معاف نہ کر دے تو اتنی دیر تک وہ غیبت کرنے والے کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ غیبت اس اعتبار سے زنا سے بھی زیادہ بدتر ترین چیز ہے۔ تو بچنا چاہیے کہ انسان ہمہ وقت کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایسے کمنٹس کرتا رہے، غلط بات کرتا رہے، تو یہ باتیں لکھی جاتی ہیں، یہ گناہ میں شمار ہوتی ہیں، تو ان باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔